والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کیے تو ہم ان میں سے کسی کی طاقت سے زیادہ کا اس کو مکلف نہیں بناتے ہیں۔ یعنی ہم نے جو بندوں کے اوپر احکامات فرض کیے ہیں، ہم نے جو بندوں پر اطاعت و تابعداری فرض کی ہے، وہ تابعداری ایسی نہیں ہے کہ بندہ کی طاقت سے باہر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کا خیال کرتے ہوئے ان چیزوں کو ہی لازم کیا ہے جو چیزیں بندہ آسانی سے کر سکتا ہے۔ اگر کرنا چاہے تو، اور خود ہی نہ چاہو تو بہانے ہزار ہے۔ اگر مگر کی چیزیں اگر لگائے رکھو تو بہانے ہزار ہے۔ اگر ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ یہ سب الفاظ جو ہیں یہ انسان کے لیے، مومن کے لیے زیبا نہیں دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کے درمیان میں یہ الفاظ زیبا دیتے تھے؟ صحابہ کرام کے درمیان میں یہ الفاظ تھے؟ بلکہ ان کو تو جان نچھاور کرنے کا جس وقت حکم ہوا فوراً وہ اللہ کے راستے میں اپنے گردن کٹانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ تھے صحابہ کرام جو دین کی ایک ایک بات یاد کرتے تھے، اس کو سمجھتے تھے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے اور دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ اگر انہوں نے ایسی محنتیں نہ کی ہوتی، مشقتیں نہ کی ہوتی تو ہمارے سامنے جو قرآن ہوتا ہے، تو یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمارے سامنے ہوتے؟ بالکل نہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، یہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اور جنت میں جو آپس میں رنجشیں ہوں گی، آپس میں رنج ہوگا، وہ جنت میں جانے کے بعد دلوں کا رنج دور کر دیا جائے گا۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ لوگ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور ہم یہاں تک پہنچنے والے نہیں تھے مگر یہ کہ اللہ نے ہم پر رہنمائی کی، ہماری رہنمائی کی، ہماری مدد کی، اور اللہ رب العزت کی رہنمائی کے ذریعے سے ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، البتہ تحقیق کہ ہمارے رب کے رسول حق کو لے کر کے آئے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةَ، اور پکارا جائے گا ان کو کہ یہ ہے تمہاری جنت جس کے تم حقدار ہو اپنے اعمال کی بنیاد پر۔ یعنی تم دنیا میں بہت مصیبتیں برداشت کر کے آئے ہو، بہت جھیل کر کے آئے ہو، بہت پریشانیاں اٹھا کے آئے ہو، 5 وقت کی نماز پڑھنے میں جو تم کو اپنی نیندیں قربان کرنی پڑی ہیں، اور تم کو اپنا کاروبار چھوڑنا پڑا ہے، اور تم اپنے تمام بیوی بچوں کو الگ کر کے اور اللہ رب العزت کی اطاعت کی طرف لگے رہے، یہ تم نے جو مشقت کی ہے، یہ تم نے جو محنت کی ہے، اس کا صلہ تمہیں اب اللہ رب العزت کے یہاں ملے گا، وہ ہے جنت۔ اب ہمیشہ کی اشارہ، اس لیے کہتے ہیں چند جھونکے خزاں کے بس سہ لو، چند جھونکے خزاں کے بس سہ لو، پھر ہمیشہ بہار میں رہو۔ تھوڑے دن کی مشقت ہے، تھوڑے دن کی تکلیف ہے، پھر ہمیشہ کی آسانی کی زندگی، بہار کی زندگی ہے۔ انسان تصور بھی اس زندگی کا نہیں کر سکتا ہے جو اس کو ملنے والی ہے۔ اس لیے دنیا کے عیش آرام میں نہ پڑھ کر کے اپنے مالک کو راضی کرنے میں اگر ہم لگے تو ہمارے لیے بہت مفید ہوگا۔ دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھڑ کے کسی پر کے برابر بھی نہیں، اس دنیا کی حقیقت تو مچھڑ کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اس لیے دنیا کو دل میں مت بتائیے، صرف جیب میں رکھیے۔ جیب میں ہونا ضروری ہے کیونکہ دنیا دار الاسباب، دنیا سبب کا گھر ہے، اس لیے پیسہ خوب کمائیے۔ پیسہ کمانا منع نہیں ہے، بلکہ پیسہ کمانا اور ضروری ہے، خاص کر آج کل کے زمانے میں، اور ہم لوگوں کے لیے پیسہ کمانا بہت ضروری ہے، لیکن پیسہ جیب میں ہو، دل کے اندر نہ۔ اور یہ جب ہی ہوگا جب ہم کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں گے، اللہ والوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا رکھیں گے، تب یہ مال کی محبت آہستہ آہستہ ختم ہوگی۔ ورنہ حضور نے فرمایا کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ، ہر امت میں ایک نہ ایک فتنہ رہا ہے، وہ فتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء کے ایمان لانے سے یہی 2 چیزیں مانے ہوئی تھی، ایک مال کی محبت، دوسرے مرتبے کی محبت۔ مال کی محبت